السلام علیکم فرینڈز، اردو ناولز آڈیو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے راحیلہ خان کا ناول یار دل برہم۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ناول یار دل برہم، آج قلم راحیلہ خان، قسط نمبر 5۔ تو دوستو، آپ کی پسند کے مطابق ناول شروع کیا ہے۔ کافی دوستوں نے مجھے مجبور کیا کہ ناول یار دل برہم شروع کریں، تو میں نے یار دل برہم ناول کا آغاز کیا، لیکن اس کا جو ریسپانس ہے وہ میری سوچ سے بھی بہت ہی کم ہے۔ تو کائنڈلی اس کا ریسپانس دے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ انفال کو لے آؤ شمس خان، اتنے دن ہو گئے ہیں بچی نہیں آئی۔ بی جان نے انفال کے لیے لہجے میں محبت اور عہدہ سے سموئے شمس سے کہا تھا۔ جی میں کل لے آؤں گا۔ شمس مصروف سا فون پر کچھ ٹائپ کرتا بولا۔ تبھی علی آیا تھا۔ ہے گائز، کیا ہو رہا ہے؟ علی اپنا بیگ صوفے پر پھینکا آرام دہ حالت میں بیٹھا تھا۔ اس کی حرکت اور انداز پر شمس نے سخت گوری سے نوازا۔ آپ کی بیوی ہی ڈرے گی ان غصے بھری گوریوں سے، مجھے پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ علی نے شوق سے شمس کو کہا۔ تم پر ہوگا بھی کیوں، تم انسان تھوڑی ہو۔ شمس نے سر جھٹکا۔ اس کی بات پر علی کیوں گیا تھا۔ لالے، میں آپ کو آدم زاد نہیں لگتا کیا؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ اگر ہوتے تو خود مجھ سے اپنی تصدیق نہ کر رہے ہوتے۔ شمس کے سنجیدہ لہجے میں کہنے پر ایک پل میں علی کو بھی لگا کہ وہ انسان نہیں۔ علی کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بی جان نے مسکراہٹ دبائی۔ لالے، وہ مصروف سا بولا۔ لالے، آپ میرے بھائی شمس خان ہو، ہم تو آپ میری خونی بھائی ہو نا۔ ہم اس ناطے اگر میں انسان نہیں تو پھر آپ کیسے ہیں؟ میں بھی تو انسان ہوا نا پھر، علی نے کہہ کر دوڑ لگائی، جبکہ شمس نے وہیں بیٹھ کر ایک سیکنڈ کے اندر پاس ٹیبل پر پڑا وائی اس کی طرف پھینکا جو علی کے سر پر سے گزر کر سامنے پلر میں جا لگا تھا۔ علی کی سٹی گم ہوئی جب شمس کی بھاری آواز گونجی، واپس آؤ علی۔ جبکہ علی نے گردن گھما کر شمس کے خطرناک تاثرات دیکھے جو اسے خواہ جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لالے، میں نے تو اپنا مقدمہ لڑتے ڈیفائن کیا کہ میں بھی انسان ہوں۔ علی میں نے ملایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پھر یہ بندروں والی حرکات کہاں سے اڈاپٹ کر کے لائے ہو؟ شمس نے اس کے بکھرے بال اڑی رنگت کو دیکھا جس کے خوف سے ہو گئی تھی۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھلے تھے، اس کا ایک حصہ جین سے باہر نکلا ہوا تھا۔ کلائی پر بندھی واچ اس نے ڈھیلی کر دی تھی جو اس کی کلائی میں کھولی ہوتی جوڑ رہی تھی۔ بغیر شوز کے وہ ننگے پاؤں کھڑا تھا۔ شمس کے کہنے پر علی نے ایک نظر خود کو دیکھا اور پھر خجالت کا شکار ہو کر دانت نکالا، ایک ہاتھ بالوں میں کھجانے لگا۔ اس کی اس حرکت پر شمس نے مسکراہٹ دبائی جو بالکل بندر لگ رہا تھا۔ اب ہو گئی تصدیق؟ شمس نے مسکرا کر کہا کہ علی شرمندہ سا ہوتا ڈٹائی سے مسکرانے لگا۔ لالے، یہ تو بس ایسے ہی تھک گیا تھا تو ان کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ علی خود بھی مسکراتا اس کی طرف آیا اور دھپ سے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کی یہ حرکت سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ انفال آئی تھی؟ شمس نے پوچھا۔ نہیں تو آج نہیں آئی باگڑ بلی۔ علی نے شمس کے کندھے پر سر رکھا جب بی جان کے کہنے پر ملازم علی کے لیے چائے لے آیا تھا۔ ٹھیک ہے بی جان، مجھے کچھ کام ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے دعائیں لے کر اٹھتا، شمس کے فون پر انفال کی کال آنے لگی۔ اپنے کمرے میں آ کر انفال نے دوپٹہ کھینچ کر گلے سے نکالا تھا اور بیڈ پر اوندے منہ لیٹے شدت سے رونے لگی۔ مہد بھائی کو آخر مسئلہ کیا ہے مجھ سے؟ انفال نے تکیے میں منہ چھپائے شکوہ کیا تھا۔ مجھ پر پابندی کیوں؟ اور کوئی کچھ بولا بھی نہیں۔ اس نے سسکی بھری اور اپنے غم خود ہی سنانے لگی۔ میں اس دیونما انسان کو جا کر دکھاؤں گی، چھوٹی حویلی بھی اور یونیورسٹی بھی۔ اس نے روتے ہوئے ایک گہری سانس اندر کھینچی اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ رونے سے چہرہ اور آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ آنکھوں میں سرخ ڈرے پڑتے اس کی قاتل نگاہیں بے صبری سے فون کی جانب اٹھی تھیں۔ سفید روئی جیسے گال پر آنسو موتیوں کی مانند پھسل کر گود میں گر رہے تھے۔ ٹھوڑی پر چمکتا تل اداس لگ رہا تھا۔ اگر کوئی اس وقت انفال کا یہ روپ دیکھتا تو غصہ، بیزاری، نفرت بھول بھال کر حسن کے اس پیکر میں کھو کر خود کوئی بھول جاتا۔ اس کا یہ حسن کسی کو بھی اپنا اسیر کر سکتا تھا، اور مزہ تو تب آنا تھا جب اس کے دو عاطفیہ حسن نے اس کے گھٹنے ٹکانے تھے جو نفرت کا پرچار کر رہا تھا۔ تب مہد ارسلان خان کا کیا حال ہونا تھا جب یہی غصہ اور ایگو چکنا چور ہو کر انفال کا گیت گانے والے تھے۔
انفال نے لپک کر فون اپنے نازک ہاتھ میں تھاما۔ اس کا بدن ابھی تک لرز رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب فوراً سے کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم بچے۔ کال پک ہوتے ہی مقابل کی بھاری آواز گونجی۔ اس کی بات پر انفال نے ضابط کیے آنسوں کو بہنے دیے۔ لالا، انفال نے مخاطب کیا، بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ شمس کو اس کی آواز بھیگی ہوئی معلوم ہوئی، تبھی فکر مند ہوتے پوچھا۔ اس کے اس قدر پیار اور کیئرنگ انداز پر انفال کے رونے میں شدت آئی۔ شمس لالا، انفال نے سسکی بھری تھی۔ انفال بچے کیا ہوا؟ شمس کی پریشانی میں ڈوبی آواز اسپیکر سے ابھری۔ مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ انفال ہچکیاں بھرتی بولے، بیٹا رونے والی کیا بات، میں ابھی لینے آ جاتا ہوں۔ شمس نے پچکارا، جبکہ حقیقت وہ انفال کے یوں رونے سے کافی پریشان ہو چکا تھا۔ وہ نہیں لالا، میں نہیں آ سکتی۔ انفال نے اپنا دکھ بتایا۔ کیوں گڑیا، کیوں نہیں آ سکتی آپ؟ شمس نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ ماہر بھائی نے منع کیا شمس لالا، وہ جب سے آئے ہیں مجھے یونیورسٹی جانے سے بھی روک دیا اور اب چھوٹی حویلی آنے سے بھی۔ انفال موٹے موٹے آنسو بہاتی مہد کی روک ٹوک بتا کر اپنا غم شمس خان کو بتا گئی، جبکہ دوسری جانب سنتے شمس کی پیشانی پر بے شمار بال نمودار ہوئے تھے۔ مہد کا انفال کو روکنا شمس کو ایک آنکھ نہ بہہ تھا۔ آپ تیار ہو بیٹا، میں آ رہا ہوں لینے، وہ غصہ ضابط کے نرم لہجے میں بولا۔ پر لالا، اگر مہد بھائی کو پتہ چلا تو؟ انفال نے خدشہ ظاہر کیا۔ مجھے میری بہن کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ اس کی فکر مت کرو۔ خانم بھی سے اجازت لو، میں کچھ دیر تک پہنچ رہا ہوں۔ شمس کو بے انتہا طیش تھا مہد پر، جس نے اس کی بہن کو 2 دن میں اتنا ڈرا دھمکا ڈالا تھا کہ وہ چھوٹی حویلی آنے پر خدشات بتا رہی تھی۔ اس نے غصے سے بھاری ہوتی آواز میں انفال کو تیار رہنے کا کہہ کر کال بند کر دی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خانم بھی نے اس کا گلابی چہرہ دیکھا۔ پلیز خانم بھی، مجھے اجازت دے دیں، 2-3 دن میں وہیں رہوں گی پلیز، انفال نے عاجزی بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں مفت میں بیر پال رہی ہو مہد سے؟ پتہ نہ کتنا غصے والا ہے، خانم بھی نے سمجھانا چاہا۔ بیر اس نے پالا ہے مجھ سے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اگر آپ نے اجازت دے دی تو وہ کچھ نہیں کہے گا۔ انفال خانم بی کی گود میں سر کے مہد کا سوچ کر دانت پیس کر بولی۔ نہ لڑکی، سنا نہیں کیا کہہ کر گیا ہے؟ خانم بی تو اس کی دھمکی سے ہول اٹھی تھی۔ تمہیں کیا آپ کے لیے کچھ نہیں؟ انفال نے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ اگر نہ اجازت دی تبھی بھی میں جاؤں گی، آپ کے انفال نے تنک کر غصے میں کہا۔ ایسی کیا توپ چیز تھا کہ خانم بی بھی ڈر رہی تھی؟ جاؤ جا کر آرام کرو، خانم بی نے ٹالنا چاہا۔ خانم بی، اب کی بار انفال نے آپ دیدہ ہو کر انہیں دیکھا تھا اور خانم بی کا دل پسیج گیا تھا۔ وہ اس پھول سی بچی پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیا کام تھا کہ اب خانم بی بھی فتوے لگا دیتی۔ ٹھیک ہے جاؤ، پر شام تک واپس آ جانا، وہ ہار مانتی بولتی۔ نہیں خانم بی، میں 2 دن رکوں گی پلیز، انفال نے ان کی گود میں سر دھرے آگے کا پلان بتایا، جبکہ خانم بی تو اس کی ڈیمانڈ پر ہاتھ بڑھائی۔ جاؤ اور کچھ دیر میں واپس آؤ بس۔ ٹھیک ہے، میں 2 دن بعد آؤں گی، اس دیو کو تو بھی میں بھی نہیں جیتنے دوں گی۔ کیا لگتا ہے انہیں کہ وہ مجھے روک کر خوشی منا لیں گے؟ بڑا سیلیبریٹ کرواتی ہوں، انفال خانم بی سے بول کر آخری بات پر ہلکا سا بڑبڑائی تھی، پر اس بات سے انجان کہ وہ 2 دن بعد سیلیبریٹ کرنے والا تھا، اور اس سے گلے ملتے باہر کی جانب بھاگی جہاں گیٹ کے 4 اور اس کا شمس لالا گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نہا کر فریش سے باہر نکلا، غصہ کچھ حد تک کم ہو گیا تھا۔ وہ ٹاور سے باز کا تھا، یوں ہی کھڑکی کی جانب بڑھا کہ اس کی نگاہیں ٹھٹکی، پل میں گردن کی رگیں تنی، جہاں وہ وائٹ سوٹ پر بلیک چادری کیے تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کی جانب جا رہی تھی۔ مہد کی نگاہیں گیٹ کے اس پر کھڑی گاڑی پر پڑی تو وہ جو غصہ کام ہوا تھا آگ کی طرح بھڑک اٹھا۔ اس سے پہلے کوئی انٹرکام اٹھا کر گارڈ کو اس کے باہر جانے سے روکتا، انفال گیٹ پار کر کے گاڑی میں بیٹھ چکی۔ ڈیم اٹ، اس کی ہمت کیسی میرے خلاف جانے کی؟ مہد نے غصے سے کھولتے ٹاول زور سے فرش پر پھینکا تھا۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں مس انفال خان، اس کا دل کیا ہر چیز تیس نیس کر ڈالے۔ غصے سے پیش و تاب کھاتے مہد نے زور کے 2-4-5 دیوار میں اس قدر شدت سے مارے تھے کہ اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ پرواہ کس سے تھی؟ میرے روکنے کے باوجود تم اس حویلی جانے کی جرات کر بیٹھے جو تمہیں بہت مہنگی پڑنے والی۔ کس نے اجازت دی اسے میرے خلاف جانے کی؟ کس کے کہنے پر گئی وہ؟
وہ यूं ही जख्मी हाथली ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पहने आग बगोला होता नीचे आया था। हवेली में भूचाल सा आया हुआ था। महज अरसलान खान की दाढ़ लाउंज में गुंजी। वो सब जो बैठे थे यकदम हड़बड़ाते उठ खड़े हुए और उसे देखा। क्या हुआ महज बेटा? अरसलान खान ने पूछा। बाबा, वो शम्मस खान के साथ छोटी हवेली गई है। महज जब से सुर्ख चेहरा लिए बोला, जबकि सबकी आंखों में हैरत पैदा हुई। तभी खाना भी उसकी आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर आए। मेरी इजाज़त से गई है। साहब ने खाना बी की जानिब देखा। अयूब खान की तबीयत नासाज है, उन्होंने एनफाल को बुलाया। 2 दिन वो वहीं रह गई। खाना बी ने मुसलियत के तहत झूठ का सहारा लेते महद को ठंडा करना चाहा। हम उनके जिम्मेदार नहीं खाना बी। आपके शोर और बेटे का बदला आप इतनी जल्दी भूल गई हैं, जो अपनी पोती और महद अरसलान खान की बीवी को मुझसे पूछे बगैर तीमारदारी के लिए भेज दिया। महद बामुश्किल लहजा तलाक होने से रोक पाए, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो खानम बी के खिलाफ नहीं जा सकता था। उनके हर फैसले की इज्जत करता था। वहीं अरसलान खान के सामने डट जाता था। हमेशा अपने ही करता आया था। मैं बेटा, वो इनफाल के नाना है, हमारी लड़ाई उन तक है। हम इस बच्ची को रोकर उस पर क्यों जुल्म करें, जबकि छोटी हवेली वालों में उसकी जान बसी और हमारी उसमें। वो बहुत मासूम है, उसे उस सबका नहीं पता। खाना भी सोफे पर बैठती परेशानी से बोली, जुल्म नहीं है उस पर, वो हम पर कर रही है, वहाँ जाकर अपनी मोहब्बतें बढ़ाकर। मैं को तो आग ही लाग गई थी इनफाल की उस हरकत पर, और छोटी हवेली वालों की जान बसती है ना उसमें, इसलिए तो पल पल तड़पाना चाहता हूँ उन लोगों को। आप उनकी खैर खा ना बने और अपनी लड़की रुखसती की तैयारियाँ करें। ठीक 2 दिन बाद जब वो घर आए तो रुखसती के तमाम इंतजाम मुकम्मल हों। मैथ के इस तरह कहने पर सबके चेहरों पर हैरत और खुशी दर आई थी। एक और बात, वो जाते जाते मुड़ा, इस बारे उसे कुछ मालूम नहीं होना चाहिए और ना ही कोई ढंडूरा पीटने की ज़रूरत, बस घर के ही लोग होंगे। गंभीर आवाज़ में कहकर सबको रसूमात से बाज रहने का कहा था। मतलब वो जो भूला बैठा था निकाह को, आज ना सिर्फ सबके सामने तस्लीम किया था, साथ ही रुश्ती का अंदिया भी दे डाला था। कितनी ख्वाहिश थी सबकी महज अरसलान खान इनफाल को अपना ले, अपनी सारी कड़वाहट और गुस्सा ख़त्म कर डाले। और अब माना भी था तो किन हालात में। बहुत कर ली तुमने मन मानी, अब देखता हूँ कैसे मेरे खिलाफ जाती हो। महज ख्याल में ही इनफाल से मुखातिब हुआ। वो सबको हुक्म सुनाता हैरान चूड़े बाहर की जानिब बढ़ गया। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा।